والدین کی خواہش. دوسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ والدین بھی دوسرے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، کیونکہ 18 سال تک مجھے اور آپ کو پہچانے میں ہماری پیدائش، ہماری پرورش، ہماری تربیت، ان ساری چیزوں میں کس کا رول تھا؟ کس کا خون استعمال ہوا ہمارے پیدائش میں، کس کا جو ہے نا پسینہ آیا ہماری پرورش کے اندر، کس نے راتوں کو کون جاگا. تو والدین بھی، اور کل ہم بھی تو والدین ہی ہوں گے نا، کل آپ بھی تو والدین ہوں گے نا. تو لازم بات ہے، تو آپ کے بچے کل آپ کے برابر ہوں گے. جب آپ 40 سال کے ہوں گے تو آپ کا بچہ جو ہے نا وہ فرض کریں 16-18 سال کا ہو چکا ہوگا. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت آپ کا ان پٹ بھی ضروری ہے. اب والدین جو ہیں، اچھا ہم چاہے والدین ہوں چاہے ہم ہوں، بات کو دلیل کی بنیاد پہ، لاجک کی بنیاد پہ لے کے چلیں. خواہشوں کو دبا کے رکھیں اور عقل کو بڑھا کے رکھیں. یہ یاد رکھیں، اس سے کامیابی ہوگی. ورنہ کھینچے تانی ہوگی، جو ہمارے معاشرے میں اکثر کھینچے تانی ہوتی ہے کہ اولاد کہتی ہے میں یہ کروں گا اور ماں باپ کہتے ہیں تم نے یہ کام کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ کھینچنے والا تناؤ گھر میں پیدا ہو جاتا ہے. یہ چاہتے ہیں بزنس کروں، یہ چاہتے ہیں بزنس کروں، پیرنٹس آتے ہیں نہیں یہ نوکری کریں یا آگے پڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ کسی اور ملک میں چلے جائیں. تو یہ کہتے ہیں میں یہیں خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بہت خدمت کر لی میری، اب میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو اس طریقے سے تناؤ پیدا ہوتا ہے. تو کوشش کرنا ہر چیز دلیل کی بنیاد پر رکھیں. والدین بھی بتائیں کہ کیوں ان کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جسٹیفائی کریں کہ کیوں یہ ابھی سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. تو آتا ہے والدین کی اہمیت ہے. آپ کو پتہ ہے نا والدین کی اہمیت ہے. امی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور ابا جو ہیں وہ جنت کے چوکھٹ ہیں. چوکھٹ وہی ہے جیسے دروازے کی چوکھٹ ہے کہ جس کے اوپر دروازہ ہوتا ہے جس سے ہم اندر جا سکتے ہیں، اور آپ اسے دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو والدین ہو گئی آپ. تو اب آپ کے دوسرا بڑا ہے کہ والدین کی اپنی چیزیں کیا ہیں، وہ کس بنیاد وہ کیا چاہتے ہیں. تو آپ اپنی خواہش ایک کاغذ سے الگ لکھ لیں کہ آپ یہ پہلا آپشن، پہلے جو نے پڑھا تھا آپ کا رجحان کیا ہے، اسٹوڈنٹ کا رجحان کیا ہے، دوسرا آپشن، تیسرا آپشن، اور کیا ہے. والدین بھی اپنی خواہشیں لکھ لیں کہ ان کا پہلا آپشن کیا ہے، دوسرا کیا ہے اور تیسرا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسرا آپشن آپ دونوں کا ایک ہی ہو، تو پھر تو تناؤ ہوگا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پہلا آپشن تو چلو جی ایک کا تھا کہ میں ایگریکلچر کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، والدین کہتے تھے آپ نے جو ایویشن میں جانا ہے. دوسرا آپشن ہو سکتا ہے یہی ہو، والدین بھی کہتے ہو کہ نہیں آپ نے جو ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا ہے، اور آپ بھی چاہتے ہو کہ مجھے کمپیوٹر کا شوق ہے تو میں آئی ٹی کی فیلڈ میں چلا جاؤں. تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ یاد رکھیں زندگی کے اندر ہمیں جو دوستیاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں آپس میں بھی، وہ کیوں ہوتی ہیں؟ کامن چیزوں کی بنیاد پہ. یہ اور یہ اگر دونوں جو دوست اچھے دوست ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو اداکارہ اگر فرض کریں کوئی اور پسند ہے، ان کو کوئی اور پسند ہے، ان کو کوئی اور ملک سیٹل ہونے کے لیے پسند ہے، ان کو گھومنے کے لیے کوئی اور جگہ. یہ دیکھتے کامن چیزیں کیا ہے. تو کامن چیزیں یہ کہ فرض کریں انہیں دونوں کو نہاری پسند ہے، تو یہ نہاری کے اوپر جا کے آپس میں بات مل رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ دوستیاں کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ کامن چیزوں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. دوستیاں ہوتی ہیں کامن چیزوں کی بنیاد کے اوپر کہ جو ہے وہ ہم. تو آپ کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ والدین کی خواہش کیا ہے، اس میں بھی آپ لوگ دیکھیں کہ جناب والدین کی جو خواہش ہے اس میں کامن چیزیں کیا ہے. تو جو 3 پوائنٹس آپ کے ہیں اور 3 پوائنٹس والدین کے، اس میں کوئی چیز کامن ہو سکتی ہے. یہ ہو گیا بات. اگلا ہے تیسرا پوائنٹ. پہلا کون سا تھا؟ آپ کا رجحان. دوسرا والدین کی خواہش، وہ بھی ضروری ہے نا، دوسرے اسٹیک ہولڈرز وہی ہیں آپ کے بعد. تیسرا ہے آپ میں صلاحیت کس چیز کی ہے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت رکھی ہے کہ ہر انسان کی صلاحیت الگ الگ ہے. میں چاہے کتنا بڑا پروفیسر بن جاؤں، کتنا بڑا میں پبلک اسپیکر بن جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں دھوپ میں کام کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہوں، میں بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ انوائرمنٹ میں کام نہ کرتا ہوں، میں شور پسند نہ ہو. لیکن قدرت نے شور میں کام کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے، پہاڑ کاٹنے والوں کی بھی صلاحیت رکھی ہوئی ہے. دھوپ میں کھڑے ہو کے بیچارہ ہمارے پولیس والے جو بھائی ہیں وہ ٹریفک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اس چیز کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے نا. تو یہ ساری اب آپ یہ دیکھیں بنیادی طور پہ کہ آپ میں صلاحیت کس چیز کی ہے. آپ کو قدرت نے کون کون سے تحفے دے رکھے ہیں، اور قدرت نے ہر ایک کو کچھ ایسے تحفے دے رکھے ہیں جو دوسروں کو نہیں دے رکھے. آپ میں سے ضرور کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹس بہت ذہین ہوں گے، عقل ان کی بہت زبردست ہے. جو 5 اسٹوڈنٹس بہت ذہین ہیں تو باقی 45 اسٹوڈنٹس جو ہیں اتنے ذہین
نہیں ہوں گے. تو اس کا طرف 5 کو جو ہے نا ذہانت بہت اچھی ملی. 5 لیکن آپ کے اندر اسمارٹ جتنے ہیں نا وہ باقی 45 اتنے اسمارٹ نہیں ہے. اس کا طرف وہ جو ذہین تھے نا وہ ذہین تو ہیں لیکن اسمارٹ نہیں ہے. تو یہ 5 وہ کسی اور کو دیے. پھر آپ میں سے 5 لوگ بہت تیز کام کرتے ہیں, فٹافٹ یوں کر کے ان کے کام کر لیتے ہیں. تو وہ جو 5 لوگ ہیں جو بہت اچھا تیز کام کرتے ہیں وہ شروع کے 10 لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. 5 لوگ وہ ہیں جو بہت اسمارٹ ورکنگ کرتے ہیں. بہت 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر لاجیکل تھنکنگ موجود ہے, وہ کسی بھی مسئلے کا یوں کر کے حل نکال لیتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یار, یہ اس طرح اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں.